السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد شخص نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ وہ گھر گیا اور اس نے کلہاڑی اٹھائی اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ شیطان انسان کی شکل میں اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، تم یہ درخت کاٹ کے اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس پیڑ کو کاٹ کے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ اس شخص کو اس بات پر بڑا غصہ آیا اور وہ شیطان سے لڑ پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے شیطان کو پٹک دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے جب اپنی شکست دیکھی تو کہنے لگا، کیوں نہ ہم سمجھوتا کر لے؟ تم اس درخت کو نہ کاٹو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ 2 دینار تمہیں دے دیا کروں گا اور وہ دینار روزانہ تمہیں سرہانے کے نیچے مل جائے گا۔ اس سے تم اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا۔ اس بات پر عابد راضی ہو گیا اور اس نے درخت کو نہیں کاٹا۔ 2 دن تک عابد کو اپنے سرہانے دینار ملتے رہے، لیکن تیسرے دن یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ عابد نے کچھ دنوں تک انتظار کیا۔ جب اسے دینار نہیں ملے تو وہ غصے میں آ کر پھر کلہاڑا اٹھایا اور درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچا تو پھر وہ شیطان انسانی شکل میں آ گیا۔ شیطان نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا، درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں ہرگز یہ درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ عابد کو اس بات پر بڑا غصہ آیا اور وہ اس سے لڑ پڑا۔ اس بار شیطان نے عابد کو ڈھیر کر دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بولا، اگر تو نے درخت کاٹنے کا سوچا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عابد اس سے ڈر گیا اور بولا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب درخت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس اس بات پر تم مجھے چھوڑ دو۔ شیطان نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر عابد نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، پہلی بار میں نے تمہیں ہرا دیا مگر اس بار تم کیسے جیت گئے؟ شیطان نے کہا، پہلی بار تم اللہ کے لیے اس پیڑ کو کاٹنے جا رہے تھے، اس لیے تم نے مجھے ہرا دیا، کیونکہ میرا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو خلوص سے اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں، جن کا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں۔ اور اس مرتبہ تم اللہ کے لیے نہیں بلکہ تمہارا سارا غصہ اس لیے تھا کیونکہ تمہیں دینار ملنا بند ہو گئے تھے، اس لیے تم ہار گئے اور میں جیت گیا، کیونکہ تمہارا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ دینار کی لالچ تھی، پیسوں کی لالچ تھی۔ پیارے دوستو، جنگ کا میدان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر سے جنگ لڑ رہے تھے۔ حضرت علی نے اس کافر کو گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ جیسے ہی وہ تلوار چلانے والے تھے، اس کافر نے گستاخی کی اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ آپ نے فوراً اسے چھوڑ دیا اور بولے، جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ وہ شخص حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا، اے علی، تم نے مجھے گرا دیا تھا، تم مجھے قتل کر سکتے تھے، میں نے تمہارے چہرے پر تھوکا لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے معاف کر دیا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، آخر ایسا کیوں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں جب قتل کرنے لگا تھا تو وہ صرف اللہ کے لیے، کیونکہ میری تلوار صرف اللہ کے لیے اٹھتی ہے، میں جہاد صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے بہت غصہ آیا، اور اگر اب میں تمہیں قتل کرتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ میرا ذاتی ہوتا، میں تمہیں غصے میں قتل کر دیتا، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ شخص اس بات سے اتنا متاثر ہوا
کہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، جب ہم کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر جب ہم دنیا کے لیے کام کرتے ہیں تو شیطان ہم پہ غالب آ جاتا ہے اور شیطان ہماری رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، جو بھی کام کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے کرو۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لازمی شیئر کرے۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔